بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ماہ رمضان المبارک اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی شب قدر، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اس رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، شب بیداری کی، عبادت کی، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایمان اور احتساب کا سمجھنا ضروری ہوگا۔ ایمان کہتے ہیں جس کے عقائد صحیح ہوں، اور احتساب کہتے ہیں جس کی نیت صحیح ہو۔ ہر عمل کو قبول کروانے کے لیے انسان کے لیے عقیدے کا ہونا ضروری ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کسی آدمی کا عمل بہت ہی خوبصورت ہو لیکن اس کے عقائد صحیح نہ ہو، لیکن یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی انسان کے اعمال تو خوبصورت ہیں، عقیدہ بھی صحیح ہے، لیکن نیت صحیح نہیں ہے، تو یہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کو قابل قبول بنانے کے لیے ایک انسان کے لیے ایمان اور احتساب کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی لیے جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اس رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اگر اس رات میں کوئی آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کرتا ہے، گویا کہ اس نے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو وہ 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے، تو اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بہت بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ رات کسی کو نصیب ہو جائے تو اس رات میں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اگر یہ رات کسی کو نصیب ہو جائے تو اس رات میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری لغزشوں کو معاف فرما، میری خطاؤں کو معاف فرما۔ لیکن ایک ہے دعا کا پڑھنا، ایک ہے دعا کا مانگنا۔ دعا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی عبارت پڑھ رہا ہے لیکن دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہے دعا مانگنا، دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے آدمی زبان سے مانگتا ہے لیکن دل بھی مانگتا ہے۔ جس دعا کے ساتھ اس کے دل کا سپورٹ ہوگا وہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ حجاج بن یوسف ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے جا رہے تھے۔ حجاج بن یوسف جو ہے سخت ترین بادشاہ تھا، اس کا لرزہ تھا۔ ایک شخص کعبۃ اللہ کے سائے کے نیچے کعبۃ اللہ کے پاس ایک نابینا آدمی تھا، وہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے بینائی عطا فرما، اے اللہ مجھے بینائی عطا فرما، اے اللہ مجھے بینائی عطا فرما۔ حجاج بن یوسف اس کے قریب گیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، اے آدمی تو مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا، چونکہ میں تو آپ کو نہیں جانتا، چونکہ نابینا تھا۔ اس نے کہا، میں حجاج بن یوسف ہوں۔ وہ نابینا آدمی جو ہے لرز گیا، کپکپاہٹ اس پر طاری ہو گئی، چونکہ حجاج بن یوسف کا ڈر تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا، مجھے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، میں طواف کر کے جب واپس آؤں گا
اگر بینائی واپس آ گئی ہوگی تو میں چھوڑ دوں گا ورنہ قتل کر دوں گا۔ اس آدمی پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ چلا چلا کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، اے اللہ، ابھی تک بینائی کا معاملہ تھا، اب جان کا بھی معاملہ ہے۔ تو اب رو رو کر وہ اللہ سے مانگنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ یعنی اب اس کی دعا اس کے مانگنے کے ساتھ دل بھی اس کے ساتھ مانگ رہا تھا، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اللہ نے اس کی بینائی بھی واپس لوٹا دی۔ تو اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے مانگنا چاہیے، اور اللہ سے جتنا مانگو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ ایک ہے دنیا کے لوگوں سے مانگنا۔ دنیا کے لوگوں سے جب ہم مانگتے ہیں وہ ادھر سے پہلے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا لائے ہو، لیکن جب اللہ کا بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال نہیں کرتے میرے بندے کیا لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کیا لینے آئے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ جتنا اللہ سے مانگیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میدان عرفات میں ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا میں 5 کروڑ روپیہ مانگ رہا تھا۔ ایک آدمی وہاں سے گزرا، اس نے کہا نادان اتنا زیادہ مانگتے ہو؟ اس نے کہا جاؤ جاؤ، میں تم سے نہیں مانگتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے مانگتا ہوں، اس کا خزانہ بڑا وسیع ہے، اس سے جتنا مانگو اتنا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے جب بندہ پروردگار عالمین سے مانگتا ہے۔ لیکن مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ مانگنے کا طریقہ یہ ہے جس طرح سے بچہ اپنی ماں کے ساتھ ضد کرتا ہے اور اپنی ماں کو کوئی چیز مانگتا ہے، ماں پہلی مرتبہ اس کو ڈانٹتی ہے، اس کو انکار کرتی ہے، لیکن بچہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ جب تک وہ اپنی ماں سے لیتا نہیں، اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا، ماں اس کو گود میں اٹھاتی ہے، چومتی ہے، پھر وہ چیز اس کو دے دیتی ہے جو وہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو آدمی چمٹ جاتا ہے، اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، اس کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آج کی رات بہت ہی قیمتی رات ہے، اس رات کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ہم سب گناہوں میں لت پت ہے، پوری امت کے لیے ایک پیغام ہے، ایک انعام ہے کہ ہر فرد اس رات میں، اس رات کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اور بہت سارے لوگ جو اس رات میں قیام نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی معاملہ ہے، وہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، تراویح کی 20 رکعتیں باجماعت پڑھیں، وتر کی نماز باجماعت پڑھیں، اور اس کے بعد صبح کو اٹھ کر تہجد پڑھیں، سحری کھائیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور صبح کی نماز باجماعت پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی قیام لیل کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رات ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔